سورۃ الصف کی آیت نمبر 5 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے ستاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ پاک نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے فاسق قوم کو۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الصف ہے۔ اس کی پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کی صف کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ان لوگوں کا ہے جو صفیں باندھ کر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں۔ چنانچہ اسی تناظر میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کی دو امتوں کا ذکر کیا۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی امت، جس کا تذکرہ آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ان میں ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے حالات کو، آپ کے حالات کے ساتھ، آپ کی امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی عطا کی اور حکومت بھی عطا کی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت بھی عطا کی تھی، کتاب تورات بھی عطا کی تھی اور حکومت بھی عطا کی تھی۔ اسی طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ اپنے وقت کے انتہائی متکبر اور انتہائی غرور والے لوگوں کے ساتھ تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس وقت کے متکبر انسان فرعون کے ساتھ تھا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے کئی مقامات پہ کیا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی علیہ السلام کا قرآن کریم میں ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کی امت کے اندر اور بہت ساری کمیوں کے علاوہ دو بڑی کمیاں تھیں۔ ایک کمی یہ تھی کہ ان کی امت
عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئی تھی، من مانی کی زندگی، عیش و عشرت کی زندگی، نفس پرستی، اور دوسری خرابی یہ تھی کہ اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم بخشے بخشائے، ہم ہی سب سے زیادہ اعلیٰ انسان ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی امت کا تذکرہ قرآن کریم میں اس لیے بھی جا بجا کیا کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، تم کہیں ایسا بن نہ جانا، ورنہ ایک وقت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ تھی، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ تھے۔ پھر ان خرابیوں کی وجہ سے وہ وقت بھی آیا کہ اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ میرا غضب نازل ہوا، مغضوب علیہم لوگ ہیں، یعنی کتنے اونچے مقام سے کتنے پست مقام میں چلے گئے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یعنی مجھے اور آپ کو، اللہ پاک بار بار ان کا پیغام سنا کر، ان کے حالات بتا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارے اندر بھی یہ دو چیزیں پیدا ہو گئی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امت محمد جو خیر امت ہو، بہترین امت ہو، کہیں تمہیں بھی ذلت کی پستیوں میں نہ جانا پڑے۔ آج میرے عزیز دوستو، اگر ہم جائزہ لیں پوری دنیا میں جو خیر امت تھی، جس کو اللہ نے سب سے اعلیٰ عرفہ مقام دیا تھا، جس نے کم و بیش 7 سال تک دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کی، 700 سال تک، آج وہ امت در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی عیش و عشرت آ گئی، تن آسانیاں آ گئی، نفس پرستی آ گئی، اور اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بخشے بخشائے، ہم ہی پکے جنتی۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، کیوں تم مجھے ستاتے ہو؟ لما تؤذوننی، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول بن کے آیا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی اذیت دیتے تھے، بڑی تکلیف دیتے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں بھی اس بات کا ذکر ہے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا کی وجہ سے ان کو کہتے کہ ان کے اندر تو بیماری ہے، اس لیے چھپ کے غسل کرتے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس انداز سے تنگ کرتے کہ پیسے دے کے عورتوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگواتے، جیسا کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگوایا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی کو بھی ستانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے تھے۔ یہودیت کی آج بھی یہی طریقہ کار ہے اور یہی ان کا طرز عمل ہے یہودیوں کا، کہ وہ آج بھی مسلمانوں کو، بالخصوص علماء کو، اپنے ان طنز و تشریح کا نشانہ بناتے ہیں۔ جس طرح اس زمانے کے یہودی نبیوں کو ستاتے تھے، آج کے یہودی نبیوں کے ورثاء کو، علماء کو ستاتے ہیں۔ وہ انبیاء پہ الزام لگایا کرتے تھے اور آج انبیاء کے ورثاء پہ الزام لگائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، کیوں ستاتے ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان جہاد میں مال غنیمت ملا، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص آگے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مال غنیمت تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کر رہے، آپ انصاف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی اس کے اس جملے سے،
آپ نے فرمایا خدا کے بندے میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے؟ اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا نبی، سب سے زیادہ دنیا میں انسانیت کا درس دینے والا، وہ انصاف نہیں کرے گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کو مجھ سے بھی زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے بھی صبر کیا تو میں بھی صبر کرتا ہوں۔ تو گویا یہ ان کا وتیرہ تھا، ان کی عادت تھی انبیاء علیہ السلام کو اذیت دینا، تکلیف دینا، باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ سچے لوگ یہی ہیں، پتہ بھی تھا کہ صحیح راستے پہ یہی لوگ ہیں، پھر بھی ستاتے۔ اللہ پاک فرماتے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے اپنے دلوں کا رخ ٹیڑھا کیا تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہ سب سے بڑی انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو ہدایت سے پھیر دے، اس کا دل ٹیڑھا کر دے۔ اور علماء نے لکھا ہے جتنا بندہ بے ادبیوں کے اندر، گستاخیوں کے اندر، نیک لوگوں کو ستانے کے اندر بڑھتا جائے گا، اتنا ہی اس کا دل جو ہے وہ گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ یہ پکی بات ہے۔ جو بندہ دین والوں کو، اللہ والوں کو، علماء کو، انبیاء کے ورثاء کو جتنا ہلکا سمجھے گا اتنا ہی اس کا دل گمراہی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ہم عملی اعتبار سے ہمارے اندر سینکڑوں ہزاروں کمزوریاں ہوں، اس کے باوجود بھی ہم اہل علم کا، نیک لوگوں کا، دین والوں کا احترام کیا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے یہ دعا کیا کرے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد پھر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہوتی ہے، ہدایت مل کے پھر دل ٹیڑھے ہو جائے، اور دل ہدایت ملنے کے بعد دل ٹیڑھے تب ہوتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، میں بھی کچھ ہوں۔ اب اندازہ کریں، سیرت کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان بھی لائے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، آپ نے ان کو وحی لکھنے پہ مامور کیا، وحی لکھا کرتے تھے، قرآن کریم کی جو آیات اترتی ان کو وہ نوٹ کیا کرتے تھے، یہ ڈیوٹی لگائی تھی آپ نے ان کی، کتنا بڑا مقام تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، ایک موقع پہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ان آیات کو لکھو۔ اب ان میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے انسانوں کو قطرے آب سے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر اس پہ ہڈیاں لگائیں، پھر اس کے اوپر کھال چڑھائی، اور اس کو ہم نے ایک نئی پیدائش میں پیدا کر دیا۔ انسان کی تخلیق ہے، اب وہ سن بھی رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے۔ جب وہ یہاں تک پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی پیدائش میں پیدا کیا، تو اس کی زبان پہ بے ساختہ جاری ہو گیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ بڑی برکتوں والا، بہترین پیدا کرنے والا۔ یہ جملہ اس کی زبان پہ جاری ہوا۔ آگے وحی میں بھی یہی جملہ تھا، آپ نے فرمایا یہ بھی لکھ لو، یہ وحی کا جملہ ہے۔ اب یہاں پہ بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتا کہ چلو بھائی میری زبان پہ جو لفظ آئے وہ وحی کے لفظ تھے، اللہ کا شکر، ٹھیک ہو گئے، اس کے دل میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ اوہو تو تو خود وحی بنا سکتا ہے، تو تو بڑا کمال کا آدمی، تو خود وہی بنا سکتا ہے۔ بس یہ خیال دل دماغ میں آیا، اس وسوسے کو اس نے عملی جامہ پہنایا، اور پھر ایسا دین سے پھرا
کہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ کہاں صحابی رسول اور کاتب وحی کا مقام، اور کہاں پھر مرتد ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی بھی دل دماغ میں اس خناس کو نہیں بھرنا چاہیے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، ورنہ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ ٹیڑھے راستے پہ چلے تو پھر اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جاؤ مرو جہاں مرضی جا کے مرو۔ اس لیے ہمیشہ ہر وقت اپنے دل دماغ میں اہل علم کا ادب و احترام رکھنا چاہیے۔ میں کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں آتا، لوگ مجھ سے اچھے ہیں، بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان یہودیوں کی یہ عادت بیان کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا کرتے، تنگ کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اور اللہ پاک فرماتے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو ایسے فاسق اور فاجر ہوں گے، جو ایسے مجرم ہوں گے کہ جو کبھی کسی کا ادب و احترام نہیں کرتے، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی سیدھے راستے پہ آنے نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ سے سیدھا راستہ مانگنا بھی چاہیے اور سیدھے راستے پہ چلنے والوں کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے۔ کسی کی کوئی بات اچھی نہیں بھی لگتی، کوئی اختلاف ہے، کوئی اس کی نظریہ سوچ فکر سے مخالفت ہے، پھر بھی ادب و احترام کا پہلو دامن سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں بھی ہوئے، امت کے علماء میں بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی کسی نے ایک دوسرے کے ادب و احترام میں کمی نہیں آنے دی۔ اس لیے ہم بھی آج اس وقت میں ہمارا فرض ہے کہ ہم امت کے علماء کا بالخصوص اور ہر ایک کا بالعموم ہم ادب و احترام دل میں رکھیں۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسی بات نہ کریں کہ جو کسی کی شان میں انتہائی بے ادبی یا گستاخی کی بات ہو، اس سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر